بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو جسم طبیعی کے بارے میں تھی۔ عرض ہوا کہ جسم طبیعی کے بارے میں مختلف اقوال ہیں اور ان اقوال کو بیان کرتے ہیں تاکہ حکماء یعنی حکماء مشائیون جسم طبیعی کے بارے میں جو نظریہ رکھتے ہیں وہ ہمارے سامنے روشن ہو جائے۔ اسی مطلب کو حل کرنے کے لیے صاحب ہدایت الحکمت نے فن اول کی ابتدائی 4 فصول کو قرار دیا ہے۔ بحث کو مشخص، معین اور بالکل منقح کرنے کے لیے ہم نے عرض کیا کہ جسم طبیعی کسے کہتے ہیں۔ آغاز میں اس کی ابتدائی تعریف کو بیان کیا تاکہ جسم طبیعی کی حقیقت ہمارے سامنے روشن ہو۔ اچھا، گزشتہ جلسے میں اجمالاً میں نے اقوال کو ذکر کیا۔ آج انشاءاللہ تفصیلاً ان اقوال کو ذکر کر کے اس بحث کے پروندے کو یہیں پر بند کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، جسم طبیعی کی مختلف اقسام ہیں۔ ان اقسام کی طرف توجہ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بحث کس نقطے پر ہے۔ جسم طبیعی ایک لحاظ سے 2 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک جسم مرکب ہے اور ایک جسم مفرد ہے۔ جسم مرکب سے مراد وہ جسم ہے جو اجسام سے مل کر بنے، اس کو ہم کہتے ہیں جسم مرکب۔ پس جسم مرکب یعنی وہ جسم جو مختلف اجسام سے مل کر بنتا ہے۔ اب فرق نہیں پڑتا وہ جو مختلف اجسام ہیں مختلفت الطبائع والحقیقت ہوں، جیسے مثلا حیوان اور انسان۔ حیوان اور انسان اجسام اربعہ سے مل کر بنتے ہیں اور وہ اجسام اربعہ مختلفت الطبائع ہیں، مثلا آب، خاک، ہوا، مٹی، درست ہے، یعنی پانی، مٹی، ہوا، آگ، کہ جن کو عناصر اربعہ بھی کہتے تھے۔ ان عناصر اربعہ سے مل کر ہمارے سامنے حیوان کا بدن بنتا ہے، انسان کا بدن بنتا ہے۔ تو اب یہ حیوان اور انسان کا جو بدن ہے یہ جسم ہے، جسم طبیعی ہے، لیکن جسم طبیعی مرکب ہے، درست آگا۔ اور اسی طریقے سے ہو سکتا ہے ایک جسم مرکب ہو، مختلف اجسام سے مل کر بنا ہو، لیکن وہ اجسام متفقت الطبائع والحقیقت ہوں، جیسے مثلا وہ جسم جو زمین کے 2 حصوں سے، 2 جزوں سے مل کر بنے، تو اس کو بھی ہم کہیں گے کہ جسم مرکب ہے لیکن مختلف اجسام سے مل کر بنا ہے۔ تو یہ ہو گیا جسم مرکب۔ اس کے مقابلے میں جسم مفرد ہے۔ جسم مفرد سے مراد وہ جسم ہے جو مختلف اجسام سے مرکب نہ ہو، اسے ہم کہتے ہیں جسم مفرد۔ پس ہماری گفتگو جو یہاں پر ہے وہ گفتگو جسم مرکب کے بارے میں نہیں ہے بلکہ جسم مفرد کے بارے میں ہے، یعنی ایسا جسم طبیعی جو مختلف اجسام سے نہیں بنتا بلکہ ہو سکتا ہے اس کے اجزاء ہوں، جیسے کہ متکلمین کی ایک نظر ہے، حکماء کی دوسری نظر ہے۔ بہرحال یہ محل بحث میں نقطہ ہے کہ جس کو مد نظر رکھیں کہ ہماری گفتگو یہاں پر جسم مفرد کے بارے میں ہے۔ اچھا، جسم مفرد کے بارے میں ہم نے عرض کیا کہ یہاں پر 5 اقوال ہیں۔ مشہور کتابوں میں 4 قول ذکر کرتے ہیں، لیکن 5واں قول بھی ہے کہ جس کو مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصانیف میں ذکر کیا ہے۔ اچھا، ان اقوال کا بیان اس طریقے سے ہے کہ بحث کو آغاز یہاں سے کیا تھا۔
یہ جسم مفرد مثلا پانی کو مد نظر رکھیں، پانی کا ایک حصہ یا مثلا خاک کا ایک حصہ، یہ جو جسم مفرد ہے اس کو آپ اپنے سامنے رکھیں۔ اب سوال ہم یہ کر رہے ہیں، یہ جسم مفرد ہمیں تو ایک متصل واحد کی شکل میں نظر آ رہا ہے، یعنی ہم اپنی حس ظاہر کے ساتھ جب اس کو محسوس کرتے ہیں تو یہ جسم ہمیں بہم پیوستہ اور متصل نظر آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، آیا یہ جسم مفرد جس طریقے سے ہمیں محسوس ہوتا ہے متصل ہے، آیا واقع اور حقیقت میں بھی متصل ہے یا نہ؟ ہمیں محسوس تو ہو رہا ہے کہ یہ جسم بہم پیوستہ ہے، متصل ہے، لیکن در حقیقت یہ مجموعہ ہے مختلف اجزاء کا۔ وہ اجزاء بھی ایسے ہیں جو ذات فواصل ہیں کہ انشاءاللہ ان کی وضاحت کرتا ہوں۔ پس خلاصہ یہ کہ آیا یہ جسم متصل ہے یا نہ چھوٹے چھوٹے ریز اجزاء کا مجموعہ ہے۔ اچھا، اگر ہم پہلے جو ہے وہ کیا ہے نظر کو قبول کریں تو یہاں پر دو گروہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اگر یہ جسم متصل ہے، بہم پیوستہ ہے، تو سوال یہ جو اجزاء کی طرف تقسیم ہو سکتا ہے اس کے بالقوہ اجزاء ہے، آیا اس کے بالقوہ اجزاء متناہی ہے یا اجزاء غیر متناہی ہے؟ دو صورتیں ہو گئی، اور ان دونوں صورتوں کی وجہ سے دو قول ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بعض حضرات کا ماننا ہے کہ جسم ایک متصل واحد ہے، جس طریقے سے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ایک متصل اور بہم پیوستہ ہے، اسی طریقے سے حقیقت میں بھی متصل ہے، لیکن اس کے اجزاء بالقوہ ہیں۔ اجزاء بالقوہ ہے یعنی اگر آپ اس جسم کو تقسیم کرنا چاہیں تو مختلف اجزاء کی طرف تقسیم ہو سکتا ہے، منتہا وہ اجزاء متناہی ہے۔ بس پہلا قول کیا ہوا؟ پہلا قول یہ ہوا کہ جسم حقیقت میں متصل واحد ہے اور اس کے اجزاء بالقوہ ہے، اور وہ اجزاء بالقوہ بھی متناہی ہے۔ یہ قول ہے عبد الکریم شہرستانی کا، منسوب ہے عبد الکریم شہرستانی کی طرف، صاحب ملل و نحل، کہ معروف کتاب ہے ان کی ملل و نحل کے بارے میں، عبد الکریم شہرستانی وہ اس نظریے کے قائل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بابا جسم جس طریقے سے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک بہم پیوستہ اور متصل چیز ہے، حقیقت میں بھی ایسے ہی ہے، منتہا یہ جسم قابل تقسیم ہے، اس کے اجزاء کیے جا سکتے، آپ اس کو تقسیم کریں مختلف اجزاء کی طرف تقسیم ہوگا، لیکن وہ اجزاء متناہی ہے، یعنی تقسیم ایک جگہ پر جا کر رک جائے گی۔ یہ قول ہے عبد الکریم شہرستانی کا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جسم واقعاً متصل واحد ہے، جس طریقے سے ہمیں محسوس ہو رہا ہے حقیقت میں بھی اسی طریقے سے یہ جسم کا جو ہے وہ کیا ہے متصل ہے، بہم پیوستہ ہے، منتہا اس جسم کے اندر یہ قابلیت ہے کہ اجزاء لامتناہی کی طرف تقسیم ہو سکتا ہے، یعنی آپ اس جسم کو جو متصل واحد کی شکل میں آپ کے سامنے ہے، اگر آپ اس کو تقسیم کرنا چاہیں تو یہ تقسیم ہوتا رہے گا اور لامتناہی تقسیم کو قبول کرے گا۔ اچھا، یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کروں، یہ قول وہی حکماء کا قول ہے کہ جس قول کو ادھر صاحب کتاب قبول کریں گے۔ دیکھیں آقا، ایک لحاظ سے تقسیم دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، یا تقسیم خارجی ہے یا تقسیم ذہنی ہے۔ تقسیم خارجی سے مقصد یہ ہے کہ آپ خارج میں اس جسم کو تقسیم کریں، اس کو کہتے ہیں تقسیم خارجی۔ اچھا، تقسیم خارجی بھی دو طرح کی ہے، یا تو وہ تقسیم کسی آلہ قطاعہ کے ذریعے سے، یعنی کسی آلہ قطاعہ کے ذریعے سے آپ اس کو تقسیم کرتے ہیں، مثلا گوشت کا ٹکڑا اٹھاتے ہیں اور اس کو آپ چھری کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تقسیم کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تقسیم قطعی۔
تقسیم قطعی یعنی جو کسی آلہ نافذہ کے ساتھ دھاری دار آلے کے ساتھ آپ اس کو تقسیم کریں، یہ تقسیم قطعی کہلاتی ہے۔ یا نہ جو خارج میں موجود ہے قابل تقسیم بھی ہے، آلہ قطعہ کے ساتھ نافذہ کے ساتھ تقسیم نہیں ہوتا بلکہ مثلا ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کانچ ہے، شیشہ ہے، شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تقسیم کسری۔ پس تقسیم خارجی کی دو قسمیں، یا تقسیم قطعی ہے یعنی کسی آلہ قطعہ کے ساتھ دھاری دار آلے کے ساتھ آپ اس کو قط کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، یا آلہ قطعہ کے بغیر وہ ٹوٹنے والی چیز ہے، ٹوٹ جاتی ہے، مثلا جیسے کانچ ہے، شیشہ ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اس کو کہیں گے تقسیم کسری۔ یا تقسیم ذہنی ہے، تقسیم ذہنی کی بھی دو قسمیں، یا تقسیم وہمی ہے یا تقسیم عقلی ہے۔ تقسیم وہمی کا مقصد یہ ہے کہ قوہ واہمہ اس شیء جزئی کو تصور کرے اور اپنے وہم کے اندر، اپنے ذہن کے اندر اس کو دو حصوں میں تقسیم کرے، پھر 2 کو 4 میں، 4 کو 8 میں، 8 کو 16 میں، وحلم مجرن اسی طریقے سے تقسیم کرتے جائیں، اس کو کہیں گے تقسیم وہمی۔ یا ایک اور تقسیم ہے تقسیم عقلی۔ تقسیم عقلی یعنی ہم ایک جزئی طریقے سے اس مورد کو تصور نہیں کرتے بلکہ کلی طرح سے حکم کرتے ہیں کہ ہر وہ شے جو امتداد رکھتی ہے، جو حجم رکھتی ہے، جس کے اندر پھیلاؤ ہے، ہر وہ شے جو صاحب حجم ہے وہ قابل تقسیم ہے۔ یہ ایک کلی قانون ہے کہ جو عقل پیش کرتی ہے، اس کو کہا جائے گا تقسیم عقلی۔ پس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تقسیم کی ہمارے پاس پہلے مرحلے میں 2 قسمیں، پھر دونوں میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں۔ التقسیم اما ذہنی و اما خارجی، والخارجی اما قطعی او کسری، والذہنی اما وہمی و اما عقلی۔ پس مجموعاً تقسیم کی ہمارے پاس 4 قسمیں ہو گئیں۔ تو یہ دوسرا قول جو حکماء کا ہے، ان لوگوں کا ماننا ہے کہ جسم در حقیقتاً وہی متصل واحد ہے، جس طریقے سے حسن محسوس ہمیں ہو رہا ہے کہ یہ ایک شیء باہم پیوستہ اور متصل ہے، حقیقت میں بھی ایسے ہی ہے، لیکن اس شے کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اس متصل واحد کو، ذا حجم کو، امتداد اور پھیلاؤ رکھنے والی اس شے کو تقسیم کرنا چاہیں تو تقسیم کر سکتے ہیں، اور یہ تقسیم بھی تقسیم لامتناہی ہے، یعنی آپ تقسیم کرتے جائیں، کسی بھی جگہ پر جا کر نہیں رکیں گے۔ اگر خارج میں تقسیم کرتے ہیں تو جب تک آپ کے پاس خارج میں آلات ہیں آپ اس کو تقسیم کرتے جائیں گے۔ اگر خارج میں آپ تقسیم کرنے سے تھک جائیں یا وہ ٹکڑا اتنا ریز ہو جائے، اتنا چھوٹا ہو جائے کہ آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ اس کو تقسیم کریں، تو وہاں پر تقسیم وہمی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی خارج میں ہم اس کو تقسیم نہیں کر سکتے لیکن اس کو اپنے ذہن میں تصور کر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں، پھر 2 کو 4 میں، 4 کو 8 میں، 8 کو 16 میں، وحلم مجرن ایسے تقسیم ہوتا جائے گا۔ اگر قوہ واہمہ کی تقسیم کے ذریعے سے بھی ایک جگہ پر آپ جا کر تھک جائیں تو وہاں پر تقسیم عقلی جاری ہوتی ہے، یعنی ہماری عقل حکم کرتی ہے کہ کل حجم قابل للتقسیم، ہر وہ شے جو صاحب حجم ہے، ہر وہ شے کہ جو امتداد رکھتی ہے، اس کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ حکماء کا نظریہ ہے۔ بس حکماء کے نظریے کا خلاصہ کیا ہوا؟ حکماء کہتے ہیں کہ جسم طبیعی مفرد ایک متصل واحد ہے کہ جو لامتناہی تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک جملہ سن لیں، یہاں پر بھی جو ہم لامتناہی کہہ رہے ہیں، لامتناہی کی بھی 2 قسمیں، ایک لامتناہی لا یکیف اور ایک لامتناہی بالفعل۔ یہاں پر لامتناہی سے مراد لامتناہی لا یکف ہے۔ لامتناہی لا یکف کا مقصد یہ ہے کہ اس حجم کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ مختلف تقسیموں کو قبول کرے، اس لامتناہی تقسیم کو قبول کرے۔ اب یہ نہیں کہہ رہے کہ بالفعل اس کے لامتناہی اجزاء ہے، اس کو لامتناہی لا یکفی بھی کہتے ہیں۔ خوب، یہ دوسرا قول ہو گیا۔ پس
اگر جسم اسی طریقے سے متصل ہو جیسے ہمیں محسوس ہو رہا ہے تو یہاں پر دو قول ہیں، ایک عبد الکریم شہرستانی کا قول ہے اور ایک حکما کا قول ہے۔ آغا عبد الکریم شہرستانی قائل ہے کہ جسم متصل واحد ہے، جس طریقے سے حسن محسوس ہو رہا ہے ایسے ہی حقیقتاً متصل واحد ہے، منتہا یہ تقسیم کو قبول کرتا ہے کہ جس کو انہوں نے تعبیر کیا کہ اس کے اجزاء بالقوہ ہے، لیکن وہ اجزاء بالقوہ متناہی ہے، یعنی ایک حد تک تقسیم کو قبول کرے گا اور اس کے بعد اس تقسیم کو آگے نہیں چلائیں گے۔ خوب، یہ ہو گئے اس صورت میں جب ہم جسم کو کہیں کہ اسی طریقے سے جیسے محسوس ہو رہا ہے یعنی متصل۔ اور دوسرا قول کہ جو کہہ رہا ہے کہ ناغا جسم آپ کو دکھنے میں ایک متصل واحد نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ منفصل ہے، چھوٹے چھوٹے اجزاء سے مرکب ہے، چھوٹے چھوٹے اجزاء کا مجموعہ ہے۔ جو لوگ اس نظر کے قائل ہیں یہاں پر بھی ہمارے سامنے تین اقوال ہے۔ پہلا قول زیمقراطیس کا ہے، عرض کیا تھا زیمقراطیس یعنی وہی ڈیموکریٹس کہ ہم عربی کا تلفظ ادا کر رہے ہیں۔ زیمقراطیس کہتے ہیں یہ جو جسم ہے آپ کے سامنے یہ جسم چھوٹے چھوٹے اجزاء سے، بالکل چھوٹے چھوٹے اجزاء سے مرکب ہے، منتہا یہ جسم قسمت وہمیہ اور عقلیہ کو قبول کرتا ہے، یعنی آپ اس کو وہمن اور عقلن یعنی تقسیم ذہنی کے اعتبار سے، تقسیم وہمی اور عقلی کے لحاظ سے تقسیم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے اجزاء صاحب حجم ہے، ان کے پاس حجم موجود ہے، امتداد ہے۔ جب حجم اور امتداد ہے تو اس کے اندر قسمت وہمیہ، اور اگر قسمت وہمیہ میں بھی تھک گئے تو قسمت عقلیہ ان کے لیے ممکن ہے، البتہ قسمت خارجیہ ممکن نہیں ہے۔ پس آپ دیکھیں زیمقراطیس کے قول کے اندر چند چیزیں ہیں۔ ایک بات یہ کر رہا ہے کہ اولاً جسم یہ متصل واحد نہیں ہے بلکہ منفصل ہے، چھوٹے چھوٹے اجزاء سے بنا ہے۔ ثانیاً وہ اجزاء بھی صاحب حجم ہے، ان کا حجم ہے، امتداد ہے۔ ثالثاً وہ اجزاء جو صاحب حجم ہے قسمت خارجی کو قبول نہیں کرتے، ان کے اندر آپ تقسیم خارجی کو مطرح نہیں کر سکتے، البتہ وہاں پر قسمت وہمی اور قسمت عقلی ممکن ہے۔ یہ ہو گیا منفصل کا پہلا قول اور مجموعاً تیسرا قول، یہ ہو گیا زیمقراطیس کا کہ تقریباً موجودہ زمانے میں جو فزکس کے ماہرین ہیں وہ بھی تقریباً اسی قول کو مانتے ہیں۔ چوتھا قول کہ جو تقریباً جو ہے وہ کہ جمہور متکلمین کی طرف منسوب ہے کہ جمہور متکلمین اس قول کے قائل ہے۔ جمہور متکلمین کہتے ہیں کہ جسم مفرد متصل واحد نہیں ہے بلکہ یہ جسم منفصل ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے ریز اجزاء سے مرکب ہے، کہ ایسے چھوٹے اجزاء ہیں کہ دیگے ان اجزاء کو پھر آپ آگے تقسیم نہیں کر سکتے، آپ ان کو آگے تقسیم نہیں کر سکتے، نہ خارجن قابل تقسیم ہے، نہ وہمن قابل تقسیم ہے، نہ عقلن قابل تقسیم ہے۔ پس اس قول میں اور زیمقراطیس کے قول میں ایک بنیادی فرق ہے۔ زیمقراطیس کہہ رہا تھا کہ جسم درست ہے کہ ایک منفصل چیز ہے، اجزاء ریز اور چھوٹے چھوٹے اجزاء سے مرکب ہے، وہ اجزاء خارج میں قابل تقسیم نہیں ہے لیکن وہم اور عقل کے اعتبار سے قابل تقسیم ہے۔ لیکن متکلمین کہتے ہیں کہ اصلاً وہ وہمن و عقلن بھی قابل تقسیم نہیں ہے، یعنی اس کے اندر آپ تقسیم وہمی اور تقسیم عقلی کو بھی جاری نہیں کر سکتے، چھوٹے چھوٹے اجزاء سے مرکب ہے، کہ ان چھوٹے چھوٹے اجزاء کو کہتے اجزاء لا یتجزا، یعنی ایسے اجزاء جو اور زیادہ جز نہیں ہو سکتے، جو آگے تقسیم نہیں ہو سکتے۔ یہ متکلمین کا قول ہے۔ البتہ متکلمین کہتے ہیں کہ وہ جو اجزاء لا یتجزا ہیں، یعنی ایسے چھوٹے ریز
اجزاء کے جن کو آپ آگے تقسیم نہیں کر سکتے، وہ اجزاء قابل اشارہ حسیہ ہے۔ دقت کرے، جسم متکلمین کے نزدیک کیا ہوا؟ مرکب ہے اجزاء لا یتجزا سے، یعنی ایسے اجزاء کہ جو آگے تقسیم نہیں ہو سکتے۔ حالت تقسیم چاہے خارجی ہو، چاہے وہمی ہو، چاہے عقلی ہو، کوئی بھی تقسیم ان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن وہ اجزاء قابل اشارہ حسیہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہاں ہے، وہاں ہے، ایسے اشارہ حسیہ کر سکتے ہیں، درست؟ لیکن وہ اجزاء لا یتجزا متناہی ہیں۔ خوب اس طریقے سے یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ متکلمین کا نظریہ ہو جائے گا۔ اچھا، ان لوگوں کو کہا جائے کہ بھئی یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک جسم جو میرے سامنے محسوس ہو رہا ہے متصل واحد، وہ چھوٹے چھوٹے اجزاء سے مرکب ہے اور وہ اجزاء قابل تقسیم نہیں ہے؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جسم کے ٹکڑے کو اٹھائے ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تقسیم نہیں ہو سکتا خارجن؟ تو متکلمین جواب دیتے ہیں آغا در حقیقت جو آپ خارج میں تقسیم کرتے ہیں وہ جو اجزاء لا یتجزا ہے وہ تقسیم تھوڑی ہوتے ہیں، بلکہ جسم جو جدا ہوتا ہے ان اجزاء لا یتجزا کے مابین ہلکا سا فاصلہ پایا جاتا ہے۔ جب آپ ایک جسم کو تقسیم کرتے ہیں در حقیقت اس فاصلے سے جدا ہو جاتا ہے، یعنی پھر بھی جو جزء لا یتجزا ہے وہ تقسیم نہیں ہوا۔ دقت کریں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یعنی حتیٰ اگر آپ گوشت کے ٹکڑے کو بھی آپ کاتی کے ذریعے سے، چھری کے ذریعے سے کاٹتے ہیں نا، تو وہ جزء لا یتجزا تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ وہ آپ کا آلہ قطاع اس فاصلے کے درمیان آ جاتا ہے جو فاصلہ ان اجزاء لا یتجزا کے مابین پایا جاتا ہے۔ کہ یہ بھی بہرحال ان کی عجیب نظر ہے کہ مرحوم حاجی سبزواری شرح منظومہ میں کہتے ہیں کہ بھائی عجیب ہے، جب بھی آپ کسی جسم کو کاتی کے ذریعے سے یا کسی آلہ قطاع کے ذریعے سے کاٹتے ہیں تو پھر یہ آلہ قطاع بھی آپ کا معجزانہ طریقے سے اسی جگہ پر چلتا ہے کہ جہاں پر فاصلہ پایا جاتا ہے۔ خوب یہ بھی خیلی عجیب ہے۔ خوب یہ جمہور متکلمین کا نظریہ ہے۔ پانچواں نظریہ جو بعض متقدمین اور نظام کی طرف منسوب ہے وہ کہتا ہے کہ جسم اجزاء لا یتجزا سے مرکب ہے اور وہ اجزاء لا یتجزا بھی قابل تقسیم نہیں ہے، نہ خارجن نہ ذہنن، منتہا وہ اجزاء لا یتجزا لامحدود ہے۔ متکلمین اور نظام کے قول میں تفاوت فقط یہ ہے کہ متکلمین کہتے ہیں وہ اجزاء لا یتجزا متناہی ہے اور آغا نظام کہتے ہیں کہ وہ اجزاء لا یتجزا لامحدود ہیں۔ خوب یہ ان پانچ اقوال کا بیان یہاں سے سمجھ میں آیا۔ اب ہمارے اس اقوال کے بیان کرنے سے انشاءاللہ آپ کے پاس یہ مطلب روشن ہو گیا ہوگا کہ صاحب ہدایہ اسیریہ اپنے فصل اول کا آغاز اجزاء لا یتجزا کے بطلان سے کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اصلاً فصل اول اس نقطے کے بارے میں ذکر کرتے ہیں فی ابطال اجزاء لا یتجزا؟ کیونکہ جب تک ان اجزاء لا یتجزا والی بات کو باطل نہیں کریں گے تو حکماء کا نظریہ ثابت نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ ہو گیا ان اقوال کا بیان۔ اچھا، ابھی آتے ہیں آہستہ آہستہ ان اقوال کی تقییم کی طرف، ان کی قیمت گزاری کریں کہ ان میں سے کون سا قول درست ہے اور کون سا قول مردود ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں ابتداءً چوتھے اور پانچویں قول سے۔ پانچواں قول یہ تھا کہ جسم مرکب ہے
اجزاء لا یتجزا سے. دیکھیں اجزاء لا یتجزا یعنی ایسے ریز اور چھوٹے اجزاء کہ جو آگے تقسیم نہیں ہو سکتے، وہ جو چھوٹے ترین اجزاء ہیں کہ ان کو کہتے ہیں اجزاء لا یتجزا. یا ایک اور تعبیر بھی متکلمین استعمال کرتے ہیں، ان اجزاء لا یتجزا کو کہتے ہیں جواہر فرد. جوہر فرد وہ جز جوہر ہے، عرض نہیں ہے ایک، اور دوسری بات وہ فرد ہے. فرد ہے یعنی آگے تقسیم نہیں ہو سکتا، اس کو جوہر فرد بھی کہتے ہیں، یا مجموعے اجزاء کو اجزاء لا یتجزا بھی کہتے ہیں. جوہر فرد بھی کہتے ہیں اور اجزاء لا یتجزا بھی کہتے ہیں. اچھا آ جائیں اس چوتھے اور پانچویں قول کے بطلان کی طرف. خوب میں اجمالاً ابھی بطلان کو ذکر کر رہا ہوں، باقی آئندہ جلسے سے وہ دونوں براہین جو صاحب حکمت نے، صاحب ہدایت الحکمت نے متن کے اندر ذکر کیے وہ جلسے آئندہ میں ذکر کروں گا. یہاں پر اجمالاً فقط ان اقوال کا بیان ذکر کر دوں تاکہ بعد میں متن کی طرف چلیں. دیکھیں آگا چوتھے اور پانچویں قول کے مطابق جسم اجزاء لا یتجزا سے مرکب ہے. اچھا ہم سوال کرتے ہیں آغا جان، یہ جو آپ اجزاء لا یتجزا کہہ رہے ہیں، یہ اجزاء لا یتجزا میں سے ہر جز حجم رکھتا ہے یا حجم نہیں رکھتا؟ خب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ حجم رکھتا ہے، کیونکہ اگر وہ اجزاء لا یتجزا میں سے کوئی بھی جز حجم نہ رکھتا ہو تو ایسے اجزاء کے مجموعے سے کہ جو حجم نہیں رکھتا اس سے ذا حجم چیز وجود میں نہیں آ سکتی. یہ اجمال مطلب بیان و ذالک یہ ہے. جس میں مفرد جو آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے ہے وہ حجم رکھتا ہے، اس میں تو کوئی شے نہیں ہے. پانی کا ایک حصہ اپنے پاس رکھ کے، مٹی کا ایک حصہ اپنے پاس رکھ کے اس کا حجم موجود ہے. جس میں مفرد کے حجم کا انکار تو نہیں کرتے آپ، قطعاً نہیں کر سکتے، اس کا حجم ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جسم ہے جس میں مفرد مرکب ہے اجزاء لا یتجزا سے، جواہر فردہ سے مرکب ہے. اب ہم سوال کرتے ہیں وہ جو جواہر فرد ہے، وہ جو اجزاء لا یتجزا ہے، آیا وہ حجم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ اگر آپ کہیں کہ حجم نہیں رکھتے تو سوال ہم یہ کریں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے ایسے اجزاء کے مجموعے سے کہ جو حجم نہیں رکھتے ایک حجم دار چیز بن جائے؟ اب یہ تو نہیں ہو سکتا. بس ان اجزاء کا حجم ہونا چاہیے. جب ان اجزاء کا حجم ہے تو عقل کہتی ہے کہ جہاں پر بھی حجم ہو، جہاں پر بھی امتداد ہو، ہر حجم اور امتداد قابل تقسیم ہے. نہیں ہو سکتا کہ کوئی شے ذا حجم اور ذا امتداد ہو اور قابل تقسیم نہ ہو، نہ وہ قابل تقسیم ہے. اچھا لہذا یہ جو دونوں قول ہیں یعنی نظام کا اور جمہور متکلمین کا، یہ دونوں قول باطل ہیں جو کہتے ہیں کہ جسم اجزاء لا یتجزا سے بنتا ہے اور وہ اجزاء لا یتجزا قابل تقسیم نہیں ہے. نہ عزیز من، وہ اجزاء لا یتجزا حجم رکھتے ہیں لہذا قابل تقسیم ہے. خوب یہ متکلمین اور نظام کے قول کا ابطال. اچھا اس کے بعد آ جائیں آپ شہرستانی کے قول کی طرف. شہرستانی کہہ رہا تھا کہ جسم حقیقت میں متصل واحد ہے، لیکن اس کی تقسیم ایک جگہ پر جا کر رک جاتی ہے. خوب وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کے اجزاء بالقوہ ہے لیکن متناہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی جب اس کے اجزاء ذا حجم ہیں تو پھر تقسیم متناہی کیوں ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خارجن ہم ان کو لامتناہی طریقے سے تقسیم نہیں کر سکتے، لیکن خارج میں اگر تھک جائیں تو وام کے ذریعے سے تقسیم کریں گے. اگر وام کے ذریعے سے بھی تھک جائیں تو آپ کی عقل حکم کرتی ہے کہ جہاں پر بھی حجم ہوگا وہ قابل تقسیم ہے. لہذا یہ عبد الکریم شہرستانی کا قول بھی غلط ہے. اور یہیں سے ذی مقراطیس کا قول بھی رد ہو جاتا ہے. ذی مقراطیس جو کہتا ہے کہ جسم
اجزائے صغار سلبہ، صاد کے ساتھ، سلبہ، سلبہ یعنی سخت، ایٹم جس کو آپ کہتے ہیں، نشکن، آگے تقسیم نہیں ہوتے، خارج میں تقسیم نہیں ہوتے، یعنی خارج میں قابل تقسیم نہیں ہے، اما تقسیم وامی اور تقسیم عقلی قبول کرتے ہیں۔ تو ہم آغاز زیمقراطیس کو کہتے ہیں کہ بابا ایک بات ہے کہ خارج میں تقسیم نہیں ہو سکتا، دوسری مرتبہ ہے کہ ہم اس کو تقسیم نہیں کر پا رہے۔ آغاز زیمقراطیس، ان دونوں چیزوں میں فرق کریں۔ زیمقراطیس سے جو مغالطہ ہوا ہے وہ مغالطہ یہ ہوا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ خارج میں اصلاً قابل تقسیم نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں خارج میں قابل تقسیم ہے، لیکن ہمارے پاس ایک ایسا آلہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کو تقسیم کریں۔ خود یہ زیمقراطیس کے قول میں جھول پایا جاتا ہے۔ پس ان کے مقابلے میں کون سا قول رہ جاتا ہے؟ حکما کا قول رہ جاتا ہے، کہ حکما کہتے ہیں کہ یہ متصل واحد ہے، متصل واحد ہے اور لامتناہی تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ لیکن عزیز من کہ ہم انشاءاللہ اسی قول کو ثابت کریں گے، لیکن موجودہ فزکس، موجودہ سائنس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو موجودہ سائنس میں بھی یہی زیمقراطیس والا قول مانا جاتا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج کل کے زمانے میں، آج کل کی سائنس نے ثابت کیا کہ جس میں مفرد کا جو بھی آپ ٹکڑا لیتے ہیں سائنسی آلات کے ذریعے سے، وہ اصلاً ہمیں دکھاتے ہیں کہ در حقیقت وہ چھوٹے چھوٹے ریز اجزاء سے مل کر بنا ہوا ہے۔ خوبی آج کل کی فزکس ہمیں بتاتی ہے چھوٹے چھوٹے ریز جو ہے وہ کیا ہے، اجزاء سے بنا ہوا ہے۔ منتہا وہ اجزاء کس طریقے کے، آیا خارجن قابل تقسیم ہے یا قابل تقسیم نہیں ہے؟ پرانے زمانے میں ایٹم کو کہتے تھے کہ قابل تقسیم نہیں ہے، لیکن بعد میں بتایا گیا کہ نہ، وہ ایٹم بھی قابل تقسیم ہے، ایٹم کو بھی تقسیم کر لیا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بابا وہ آخری ترین جز جو خارج میں آپ کے پاس موجود ہے اور آپ اس کو خارجن تقسیم نہیں کر سکتے، آج کل کی فزکس کے اعتبار سے خارجن تقسیم نہیں کر سکتے، یعنی نہیں کر سکتے، نہ کہ وہ تقسیم نہیں ہو سکتا، آپ کے پاس آلات نہیں ہے، خارجن آپ اس کو تقسیم نہیں کر پا رہے، لیکن وہ بھی وہمن و عقلن قابل تقسیم ہے، یعنی وہاں پر بھی تقسیم وہمی اور تقسیم عقلی کو آپ جاری کر سکتے ہیں۔ تقسیم خارجی بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس کو تقسیم نہیں کر پا رہے۔ درست ہے؟ پس یعنی آج کل کی فزکس کے اعتبار سے یہ جو جسم آپ کا ہے، یہ جسم ان اجزاء ریز سے مرکب ہو جاتا ہے۔ اچھا بھائی، اگر آج کل کی تحقیقات کے اعتبار سے، آج کل کی فزکس کے اعتبار سے اگر بس اس طریقے سے ہے تو پھر اس کا مقصد یہ ہوگا کہ حکما کا نظریہ اور حکما کا قول باطل ہو جائے گا۔ تو جواب ہم دیں گے کہ نہ، حکما جو بات کر رہے ہیں، حکما کی بات باطل نہیں ہے، لیکن جس میں مفرد کا موضوع تبدیل ہو جائے گا۔ دقت کریں، بہت ہی فنی مطلب عرض کر رہا ہوں، یعنی پہلے پرانے زمانے میں کیونکہ سائنس کی ترقی نہیں تھی، ہمارے پاس آلات اتنے زیادہ نہیں تھے، وہ لوگ تصور کرتے تھے کہ جس میں مفرد یہ عناصر اربعہ ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ پرانے حکما جو طبعیات کے ماہرین تھے، حکماء مشاء، جس میں مفرد اس آگ، پانی، مٹی اور ہوا کو تصور کرتے تھے، لہذا ان کو کہتے تھے عناصر اربعہ، اور بعض کو ان عناصر اربعہ کی طرف لے کر جاتے تھے۔ لیکن آج کی سائنس نے کہا کہ نہ، پانی بھی خود مرکب ہے، مٹی بھی خود مرکب ہے، ان کے بھی اجزاء ہیں، ان اجزاء کے اجزاء ہیں، یہاں تک کہ آپ چلتے جائیں اس جز تک جا کر رک جائیں کہ جس کو آپ خارجن آگے تقسیم نہیں کر سکتے، جس کو آپ عنصر کہہ رہے ہیں۔ تو پرانے حکما کی تمام بحث اس جز کی طرف منتقل ہو جائے گی کہ جس کو ہم خارجن اپنے آلات کے ساتھ تقسیم نہیں کر پا رہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ جو ہم بحث یہاں پر کر رہے ہیں وہ بحث جس میں مفرد کی منتقل ہو جائے گی اس جز کی طرف۔ وگرنہ یہ جو حکما بحث بیان کر رہے ہیں اور حکما مطالب کو ذکر کر رہے ہیں، وہ مطالب درست ہے، بس جس میں مفرد کا اصلاً مصداق تبدیل ہو جائے گا۔ پرانے زمانے میں عناصر اربعہ اس کا مصداق بن رہا تھا، آج کے زمانے میں وہ بنیادی جز جا کر بنے گا۔
باقی حکما کی بات درست ہے. وہ جو بنیادی ترین جا کر آپ جز بنائیں گے وہ بھی ذا حجم ہے, متصل ہے, قابل تقسیم ہے, الی غیر النہایا. پس بات صرف اس طرح منتقل ہو جائے گی, باقی بات غلط نہیں ہے. اچھا, ہمارے اس بیان سے ان لوگوں کے ذہن کے اندر جو شبہات پائے جاتے ہیں, جو جدید فزکس سے اور جدید سائنس سے بہت زیادہ متاثر نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو حکما کی باتیں ہیں ہوائی باتیں ہیں, ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ان سب کا بطلان روشن ہو گیا ہے, تو ان کو کہیں گے نا عزیز من, حکما نے جو بات بیان کی ہے وہ بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے, فقط تشخیص مصداق میں ان سے اشتباہ ہوا. تشخیص مصداق, تشخیص موضوع میں اشتباہ ہوا. وہ موضوع جس میں مفرد عناصر اربعہ کو قرار دے رہے تھے, آج کل کی تحقیقات نے ثابت کیا کہ وہ جس میں مفرد عناصر اربعہ نہیں ہے بلکہ وہ جزء ہے. بقایا بحث بالکل صحیح ہوگی, بقایا تمام ابحاث جس میں مفرد کے جو آپ پانی پر, آگ پر, مٹی پر, ہوا پر اجرا کر رہے تھے وہ اس بنیادی جز پر جاری ہوں گے. اور یہی قول ہے کہ جس قول کو مرحوم علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ نے اپنے آثار کے اندر بدایت الحکمت وغیرہ کے اندر ذکر کیا ہے. فتلخص, کافی دن ہو گئے, آپ کو بھی تھکایا اس جسم طبیعی کے بحث میں. اب الحمدللہ ہم نتیجے پر پہنچ گئے اور انشاءاللہ کل سے ہم عبارت کو پڑھیں گے. روشن ہو گیا کہ صاحب ہدایت الحکمت آخرکار کیوں آغاز اجزائے لا یتجزا کے بطلان سے کر رہے ہیں, تاکہ اس کے بطلان کے ذریعے سے متکلمین کے نظریے کو رد کرے اور حکما کے نظریے کو ذکر کرے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.